اور ان کے انخلا کے بعد جو دوسرا مطالبہ ہے وہ ریاست کی وحدت ہے، اور جو تیسرا مطالبہ ہم آزادی دھرنے کے ساتھ لے کے آپ تک پہنچے ہیں وہ اس جماعت کے چیئرمین جناب یاسین ملک، جو اس وقت تہاڑ جیل کے اندر 3.5 سال سے زائد کے عرصے سے سزا کاٹ رہے ہیں، ایک ایسی سزا جس کا جرم یہ ہے کہ وہ اپنی ملک، اپنے قوم کے لیے آزادی چاہتے ہیں، اور لبریشن فرنٹ اسی مطمع نظر کو پیش کرنے آج بھیمبر چھم جوڑیاں تشریف لایا ہے۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ 6 زونز پر مشتمل ایک جماعت ہے۔ ایک یہ زون آزاد کشمیر گلگت بلتستان، جس میں پاکستان کے علاقے بھی شامل ہیں، وہاں پر جو کشمیری آباد ہیں وہاں پر ہمارے یونٹس کام کرتے ہیں۔ ایک یونٹ برطانیہ میں، ایک زون برطانیہ میں، ایک زون امریکہ میں، ایک گلف کنٹریز پر، اور اسی طرح یورپ کے اندر بھی ہمارا ایک زون کام کر رہا ہے۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو 3 درجن سے زائد ملکوں کے اندر یہ تنظیم جو آج آپ کے پاس یہاں آن پہنچی ہے وہ کام کر رہی ہے۔ یہاں پر ہمارے دوست، ہمارے ساتھی، ہمارے رہنما توصیف جلال آپ تک گائے بگائے مختلف اوقات پر ریاست کے اس پیغام کو، لبریشن فرنٹ کی سوچ کو آپ تک پہنچاتے آئے ہیں۔ آج آزاد کشمیر بھر سے توصیف جلال کے دوست یہاں پر تشریف لا کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ توصیف جلال کس مقصد کے ساتھ، کس تنظیم کے ساتھ، کس سوچ کے ساتھ اور کس فکر کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایک ایسی سوچ، ایک ایسی فکر جو آپ کے آر پار ملک کو ایک دیکھنا چاہتی ہے، ایک ایسی سوچ، ایک ایسی فکر جو آپ کو خوشحال دیکھنا چاہتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آج جو ریاست کی حالت ہے، جس تقسیم میں ہم کھڑے ہیں، اس میں باہم بعض ایک لے مین کو، ایک عام آدمی کو یوں لگ رہا ہوگا کہ ہم تو آزادی سے جی رہے ہیں، ہمیں کوئی یہاں مسئلہ درپیش نہیں ہے۔ آزاد کشمیر کا ایک سیٹ اپ چل رہا ہے جہاں پہ ہماری ضرورتیں جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک پوری ہو رہی ہیں، کہیں نہ کہیں ایک سسٹم چل رہا ہے جو میرے دوستوں نے آپ کو بڑی تفصیل سے یہاں بتایا بھی ہے کہ یہ سسٹم کس حد تک ہماری ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ ہمارے دوستوں نے یہ بات آپ کو بتائی ہے کہ آزاد کشمیر کا یہ جو ٹکڑا ہے کل ریاست کا محض 5% علاقہ ہے جس پہ بیٹھ کر ہم آزادی کی بات کر رہے ہیں، اور یہ چھم جوڑیاں اس 5% کا آخری کونا ہے جہاں ہم بیٹھ کے آج جموں سیکٹر کے اندر اپنا ایک پیغام دینا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلا جو دھرنا ہم نے جسکول میں دیا تھا مظفر آباد ڈویژن کے اندر، اس کے بعد جو ہمارا دھرنا تھا تتری نوٹ کے اندر، وہ پنچ ڈویژن کے اندر، اور یہ تیسرا دھرنا جو ہے چھم جوڑیاں کے مقام پر جو کہ میرپور ڈویژن کے اندر، آزاد کشمیر کی ان تینوں ڈویژنز میں ہم یہی مقاصد جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس جدوجہد کے اندر ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ آج لبریشن فرنٹ کو ضرورت ہے کہ یہ لوگ اس کی سوچ کے ساتھ، اس کی فکر کے ساتھ چلیں۔ میرے دوستوں نے، اور اس سٹیج پر سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے لوگوں پر تنقید ہوئی، ایسی شخصیات پر، ایسے اداروں پر تنقید ہوئی۔ اس تنقید کا جو بنیادی مقصد ہے اس کے پیچھے وہ یہ بتانا ہے کہ آپ کی جو محرومیاں ہیں، آپ کی جو یہ تقسیم ہے، یہ جو آر پار کے جو ہم بٹے ہوئے ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ جب ہندوستان اور پاکستان بنے تھے تو دنیا میں ایک سینٹیمنٹ بہت مشہور ہوا تھا کہ مذہب کے نام پہ تقسیم ہوئی ہے، اور ایک بہت بڑا جو شخصیات کی تعداد تھی جو اس پر لکھتی رہی ہے کہ آئندہ مذہب کی بنیاد پہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ریاست جموں و کشمیر جس کو بھارت اور پاکستان مل کر تقسیم کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس کا ایک ثبوت میں آگے آنا چاہتا ہوں 15ویں ترمیم کی طرف، وہ ہے اس تقسیم کا اگر عمل میں آ جاتی ہے تو یہاں پر مذہب تقسیم نہیں ہوتا، یہاں پر رشتے تقسیم ہوں گے، اور اس سے بری تقسیم دنیا میں آج تک شاید کوئی نہ ہوئی ہو۔ سامعین جی وقار، ہمیں اس تقسیم کو روکنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ
اور بھمبٹ ضلع کے اندر سے بھی، بھمبٹ ڈویژن کے اندر سے بھی، میرپت ڈویژن کے اندر سے بھی لوگ ان مقاصد کے ساتھ جڑ کر ہماری جدوجہد کو تقویت پہنچائے۔ آج اگر ہم نظر دوڑائیں تو جو ریاست کی موجودہ صورتحال اختیار ہو چکی ہے وہ خاص کر کے 5 اگست 2019 کے بعد جب ہندوستان نے پچھلے جو 70 سال سے یا 72 سال سے ایک سچویشن چل رہی تھی، وہ ایک سٹیٹس کو تھا جس پر ہمارے کشمیریوں کی ایک اکثریت کا یہ موقف تھا کہ یونائٹڈ نیشنز میں قراردادیں موجود ہیں، پاکستان ہمارا وکیل ہے، ہندوستان قابض ہے، اس نے ہمیں آزادی لے کر دینی ہے۔ 70-72 سال تک یہ سوچ جو ہے چلتی رہی، اور 70-72 سال انتہائی مشکل کے ساتھ لبریشن فرنٹ یہی باتیں اپنی عوام کے سامنے رکھتا رہا کہ بھارت اور پاکستان قابض ہیں، ان کو یہاں سے جانا ہے۔ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، لیکن باوجود اس کے لبریشن فرنٹ کو اپنے نظریات کے پھیلاؤ میں، اس کی تبلیغ میں عوام کو اس کے ساتھ جوڑنے میں مشکلات پیش آ رہی تھی۔ مگر 5 اگست 2019 کے بعد ہم نے دیکھا جب ہندوستان نے اس طرف کے کشمیر کو اپنی آئین کی ان شکوں کو ہٹا کر مکمل طور پر اس پر قابض ہو گیا، مکمل طور پر اپنا قبضہ کر لیا، تو اس وقت 2 یونین ٹیریٹریز میں اس خطے کو بانٹ دیا، تو تب پاکستان کا اصل چہرہ کھل کے کشمیری عوام کے سامنے آیا ہے کہ پاکستان جو یہ کہتا تھا کہ میں تمہارا پشتیبان ہوں، میں تمہارا وکیل ہوں، تب وہاں پہ جب کردار ادا کرنے کا وقت آیا تو سب کے سامنے ہے کہ عمران خان نے جو اس وقت پاکستان کا وزیر اعظم تھا، پاکستان کی اسمبلی میں کن الفاظ سے اس پوری سچویشن کو اس نے بیان کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جب مظفر آباد کے اندر آئے تو انہوں نے اس صورت کو کس طرح ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی اور کشمیریوں کو اس پر ورگلا کر جو ہے وہ سچویشن پر مٹی بٹھانے کی کوشش کی۔ لبریشن فرنٹ اسی وقت جو ہے 4 اکتوبر کو جسکول کے مقام پر نکل گیا اور کشمیریوں کو یہ بتایا ہے کہ بھارت کے اس اقدام اور پاکستان کے اس ورگلانے میں اب کی بار آپ نے نہیں آنا جو پچھلے 72 سال سے، اور ہمیں وہاں پر خاصی حد تک کامیابی حاصل ہوئی کہ ہم نے لوگوں کو بتایا کہ پاکستان کا وہ چہرہ جو ہم تمہیں پہلے دکھا رہے تھے آج دیکھ لو کھل کر ننگا ہو چکا ہے۔ بھمبر کے اس سیکٹر میں آنے کا بنیادی مقصد ہم نے پاکستان کے اس چہرے کو بھی دکھانا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، یہاں پر جو لوگ پاکستان سے الگ چاہتے ہیں، جو پاکستان سے محبت چاہتے ہیں، تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں ہم پاکستان کی سرزمین کے خلاف نہیں ہیں، ہم کسی پاکستان کے علاقے کو اپنا حصہ بنانے کی جدوجہد نہیں کر رہے، یہ پار گجرات ہے یا اس کے جو علاقے ہیں، ہماری یہ کوئی ڈیمانڈ ایسی نہیں ہے کہ اس کے کسی علاقے کو ہمارا حصہ بنایا جائے۔ ہماری جو ڈیمانڈ ہے، ہماری جو بات ہے پاکستان کو لے کر وہ یہ ہے کہ پاکستان ہماری ریاست کے اوپر قابض بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 5 فروری کو یہاں پہ یکجہتی کا ایک ڈرامہ رچایا جاتا ہے جس پہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بار بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ قاتل کی مقتول کے ساتھ، غاصب کی محکوم کے ساتھ کوئی جو ہے وہ یکجہتی نہیں ہوتی، کوئی ہمدردی نہیں ہوتی، کوئی بھائی چارہ نہیں ہوتا۔ پاکستان ہم سے کس قسم کی یکجہتی کرتا ہے جبکہ ہماری آدھی ریاست کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ کچھ ہمارے کشمیری یہ بھی سمجھنے سے قاصر ہیں کہ پاکستان نے کس قسم کا قبضہ کیا ہوا ہے، تو وہ قبضہ یہ ہے جو میرے دوست کسی ایک نے یہاں پہ بیان کیا تھا کہ جو سلیبس ہمیں کتابوں کی شکل میں یہاں پڑھایا جاتا ہے، آپ اس سلیبس کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں کہیں پر نہ ضلع بھمبر کا تذکرہ آئے گا، نہ اس کی سونی مٹی کا تذکرہ آئے گا، نہ اس کی زرہیزی کا تذکرہ آئے گا، نہ یہ آپ کے اگلے ضلع میرپت ڈیم کا تذکرہ آئے گا، اس سے پیدا ہونے والی بجلی کا تذکرہ ہوگا، اس سے پیدا ہونے والے وسائل کا تذکرہ ہوگا۔ کوٹلی میں چلے جائیں ایک ڈیم بن رہا ہے، اس کی زمین زرخیز ہے۔ آزاد کشمیر پر کی جتنا سلیبس پڑھایا جا رہا ہے، آزاد کشمیر کا نوجوان اپنی دھرتی کے کسی ایک بھی چپے کے بارے میں واقف نہیں ہے۔ یہاں سے بے شمار قیمتی معدنیات لوٹ کے پاکستان لے کے جا رہا ہے، بجلی پاکستان لوٹ کے لے کے جا رہا ہے، پاکستان جو ہے وہ پانی چوری کر کے لے کے جا رہا ہے۔ یہ جو آپ کی چاتیاں سے نہر گزرتی ہے جسے اپر جیلم کہتے ہیں، مہاراجہ ہری سنگھ جو ہے وہ پنجاب سے اس کی ریئلٹی لیتا تھا، لیکن 47 سے لے کر آج 2022 تک
पाकिस्तान ने 1 रुपया भी इस रियलिटी की मद में अदा नहीं किया। हमारे दरिया पाकिस्तान की तरफ जाते हैं, उस रियलिटी की मद में पाकिस्तान ने 1 रुपया नहीं पेश किया। पैसा तो देना दूर की बात है, वो जो बिजली हमसे लेके जाता है 2.59 में, वही बिजली आज आप देखें रोज उसकी कीमतें बदल रही हैं और आज 25 रुपए से ऊपर भी यूनिट चला गया है। वो बिजली जो हमें फ्री मिलनी चाहिए थी, आज वही बिजली हमें एक जो है वो नायाब चीज के तौर पर मार्केट में दस्तयाब है, हमें वो पूरी तरह से मिलती नहीं है। लोड शेडिंग में हम डूबे हुए हैं, पानी की किल्लत में हम डूबे हुए हैं। तो हमारे स्कूलों में जो निसाब पढ़ाया जाता है वो कराची के सायल, बलोचिस्तान का सतह मर्तफा और जनाब वो इंग्लिश में पता नहीं मिस्टर चिप्स की कहानियां, साइंस में हमें पता नहीं ऐसी थ्योरीज पढ़ाई जाती हैं जैसे मेरे किसी दोस्त ने यहाँ बात की थी कि वो 18वीं सदी की थ्योरीज है जिससे साइंस बहुत आगे गुजर चुकी है। हर 4 साल के बाद हर डिग्री का इल्म जो है वो तरक्की करके आगे बढ़ रहा है। लेकिन मैंने देखा, मैं चूंकि बासियत खुद एक टीचर हूँ, जो सिलेबस मैंने पढ़ा आज थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ वही सिलेबस आज मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो जो सिलेबस यहाँ नाफज किया गया है उस सिलेबस का सिवाय इसके बगैर कोई मकसद नहीं कि हमें 14 साल बाद एक रसीद थमा दी जाती है हमारे वालिदैन के खर्चे की कि ये अपने वालिदैन को जाके दिखाओ कि हमने 1100 में से 1099 नंबर ले लिए। लेकिन अगर प्रैक्टिकल फील्ड में अगर मुझे डाला जाए तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा कोई भी बच्चा जो है वो कोई प्रैक्टिकल काम करने से कासर है। हमें एक बार स्कूल में बैठा मैं अखबार पढ़ रहा था तो एक 2 खबरें मेरी नजर से गुजरी। एक वजीर ज़राअत आज़ाद कश्मीर की थी, एक वजीर सनत आज़ाद कश्मीर की थी, जिसमें एक था कि हम सनत में सनती इनकलाब लाएंगे और एक था हम ज़राअत में जो है वो सब्ज इनकलाब लाएंगे। मैं खबर पढ़ के हंस दिया। मेरे साथ कलीग बैठा है, वो कहता आप किस बात पे हंसे हो? मैंने उसको 2 खबरें कहा इनको पढ़ो। वो कहता है मुझे इसमें हंसने वाली बात नजर नहीं आई। मैंने कहा इसमें हंसने वाली बात यह है कि ये जो मैडम है वजीर जो कहती है कि मैं ज़राअत के अंदर सब्ज इनकलाब लाऊंगी, इन मौसूफा को कहो कि जाके पहले आजाद कश्मीर की वो नस्ल जो खेतों से निकल गई है उसको वापस खेतों में लेके जाओ। सबसे बड़ा चैलेंज यही है। आज आप देखें हमारा कौन सा नौजवान है जो हमें खेतों में नजर आता है? हमारे खेत बंजर हो रहे हैं, हमारी जो है वो ज़राअत बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुकी है। और 2012 के अंदर जब यहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो ये ज़राअत का महकमा ही खत्म करने के बारे में सोच चुके थे, लेकिन फिर बादल नकवी को जो है वो नवाजने के चक्कर में उन्होंने ज़राअत का महकमा रखा और आज तक ब्राई नाम ज़राअत का एक महकमा यहाँ पे मौजूद है। दूसरी खबर थी सनत में इनकलाब लाएंगे। ये बाहर में आते हुए देख रहा था कि एक जो है वो बिम्बर में सनती स्टेट के नाम से एक इलाका मुख्तास किया गया है, मगर मुझे कोई एक बिम्बर का बंदा खड़ा होकर बता दे जो वहां पे कोई सड़क लगी हो और वहां पे वो रोजगार की तलाश में मौजूद हो। रियासत के अंदर रोजगार फराहम करने का कोई भी तरीका यहाँ पे मौजूद नहीं है। और एक और ड्रामे में मैं बात करना चाहता हूँ और आपसे इजाजत चाहता हूँ, वो है NTS। ये लास्ट टाइम फारूक हैदर साहब ने यहाँ पे NTS मुतारफ करवाया। जब लास्ट NTS हुआ उससे पिछले NTS में 55,000 लोगों ने अपने कागजात जमा करवाए। 55,000। मैं कहना यह चाहता हूं हम मेरिट के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस मेरिट के पीछे छुपे ड्रामे के खिलाफ है जो इस अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए किया जा रहा है। और वो ड्रामा क्या था कि पहले होता यह था कि ये लोगों के घरों में यहाँ पे मोहतरम तारिक फारूक साहब हैं, ये कर्नल वकार साहब हैं, वो जुल्करनैन साहब भी रहे, ये दिगर लोग आपके घरों में जाते होंगे। इनका पहले ये ड्रामा था कि आपके बच्चे को नौकरी देंगे, क्योंकि उस वक्त घर में कोई एक महज जो है ये खानदान पढ़ा सकने के काबिल था। लोगों को अपने घरों की तामीर करनी थी, लोगों को रोजगार का मसला था। जब लोग बाहर गए तो लोगों को एक नए मुल्क के अंदर एडजस्ट होने में वक्त लगा, तो उस अरसे में कोई एक ही खानदान किसी बच्चे को पढ़ा सकता था। तो ये वादे करते थे कि आपको जो है वो नौकरी देंगे। अब जब किसी घर में जाते हैं तो एक ही घर में अगर किसी शख्स के 4 बच्चे हैं, चारों के चारों जो है वो मास्टर डिग्री होल्डर्स होते हैं। अब ये किसको कहेंगे, किसको लगाएंगे और किसको नहीं लगाएंगे? पड़ोसी के बच्चे भी पढ़े लिखे, उस घर के बच्चे भी पढ़े लिखे, उसके पीछे जो घर मौजूद है उसके बच्चे भी पढ़े लिखे। तो इनको ये था कि अब इन लोगों को कैसे टैकल करें कि बेरोजगारी की जो इतनी बड़ी खेप आजाद कश्मीर के अंदर पैदा हो चुकी है। तो इन्होंने फिर NTS
का ड्रामा मुतारिफ करवाया और इसको मेरिट का नाम दिया और हमें भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया और कहा कि जाओ और मेरिट का जो है वो सामना करो और मेरिट पे आके बताओ, जिसको नौकरी मिलेगी उसको रियासत देगी। रियासत के ज़िम्मे हर शहरी है। और ड्रामा किया था, 55,000 लोग के 2200 नौकरियां निकाली। फिर महकमा मालियात जिस पे एक चीफ सेक्रेटरी बैठा हुआ है जो पाकिस्तान से आता है, एक सेक्रेटरी मालियात बैठा हुआ है जो पाकिस्तान से आता है। और मेरे लोगों, जो मैं आपको बता रहा था कि आपको लग रहा है आप आजाद हो, आज सुनो कि तुम आजाद नहीं हो। तुम्हारे अंदर वजीर आजम तो तुम्हारा बिठा दिया जाता है, एक लूला लंगड़ा, मगर उसके ऊपर पाकिस्तान से एक 22वें ग्रेड का 21वें ग्रेड का अफसर जिसे चीफ सेक्रेटरी कहते हैं वो ला के बिठाया जाता है। एक सेक्रेटरी मालियात ला के बिठाया जाता है, एक सेक्रेटरी सेहत ला के बिठाया जाता है। सेक्रेटरी मालियात ने 1000 नौकरियों के ऊपर कट लगा दी, कहा कि इतनी मालियात नहीं है हमारे पास कि हम इतनी नौकरियां, तो 1200 नौकरियां बची। जब 1200 नौकरियों को 55,000 लोगों से हम तकसीम करें तो एक नौकरी के अगेंस्ट 55 से 60 लोग आते हैं। मुझे ये बताओ, मेरिट किसे कहते हैं? मेरिट इसे कहते हैं कि अगर एक बंदा हो तो उस नौकरी के अगेंस्ट 2 लोग हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 10 हो जाए, 1 दर्जन होते हैं तो इसको मेरिट कहें। लेकिन एक नौकरी के पीछे अगर 6 दर्जन नौजवान लगे हो, उसको कौन कहता है ये मेरिट है? और बगैर तो ये मेरिट नहीं है, ये बेरोजगारी है। ये बेरोजगारी है जिसके पीछे हमारी कौम को इन्होंने लगा दिया। एक तो नौकरी करेगा, लेकिन 54 लोगों का क्या कसूर है? उन 54 में से भी किसी ने अपनी माँ का जेवर बेच के पढ़ा होगा, उस 54 में से भी कोई ऐसा होगा जो रात के 2 बजे तक पढ़ता रहा होगा। उन 54 में से भी जो है वो कोई होगा जिसने जो है वो मजदूरी करके पढ़ा होगा, किसी के गरीब का बेटा होगा, किसी मस्कीन का बेटा होगा। और तुम मेरिट के नाम पे एक को लगा देते हो और उन 54 को कहते हो तुम मेरिट पे नहीं थे। हालांकि डिग्रियों में अगर नंबर देखो तो वो लोग भी जो है वो इस मेरिट के मुताबिक जो इन्होंने यहाँ पे राइज कर रखा है वो किसी से कम लायक नहीं होते, नलायक नहीं होते। जो है वो लायक नहीं होते, वो नलायक नहीं होते हैं, वो लायक होते हैं। लेकिन उसके बावजूद होता क्या है कि आप मेरिट पे नहीं आए और 54 लोगों को डरा दिया जाता है। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि लिबरेशन फ्रंट कौन सी जमात है? लिबरेशन फ्रंट वो जमात है जो ये कहती है कि उस एक को भी नौकरी दो। अगर वो मेरिट पे आता है तो उस एक को नौकरी दो, लेकिन जो बाकी 54 बच्चे हैं वो भी इस रियासत के शहरी हैं, उनको भी अलाउंस दो, उनको भी जो है वो खर्चा दो। आज आजाद कश्मीर के अंदर पूरी तालीम प्राइवेटाइज कर दी गई है। 80% जो है वो नौजवान वहां पे पढ़ रहे हैं और 80% नौजवान जो है वो इन प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा रहे हैं। जिन मुश्किलात से पढ़ा रहे हैं, जिस पैसे पे पढ़ा रहे हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन अगर हुकूमत चाहे तो उनको आधा अलाउंस, आधी तनख्वाह पे कर सकती है। वो जो बच्चे 80% प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, क्या वो इस रियासत के बच्चे नहीं है? क्या वो जो प्राइवेट सेक्टर में लोग पढ़ा रहे हैं, क्या वो इस रियासत की खिदमत नहीं कर रहे? मगर प्राइवेट सेक्टर के नाम पे उन लोगों को अलग कर दिया गया है। तो ये वो बदमाशी है, ये वो इस तरह के काम है। अगर मैं ये एक महकमे की बात कर रहा हूँ, मैं एक वाक्य की बात कर रहा हूँ, वक्त अपने दामन में इतनी फुर्सत नहीं रखता, वरना आजाद कश्मीर का कोई भी ऐसा महकमा नहीं है जिसमें इस किस्म का बोकस पॉलिसियां और निजाम इन्होंने मुतारफ न करवाया हो। मेरे लोगों, यही वो शक्ल है जो तुम्हें गुलामी की तरफ लेके जाती है, जो तुम्हें गुलाम बनाती है। इसी गुलामी की वजह से आज हमारे यहाँ रस्म बनी हुई है कि बाप जो है वो बाहर से लौटेगा तो बेटे का पासपोर्ट तैयार होता है, और बाप जब लौटता है पहली बात है वो डेड बॉडी बन के किसी पेटी में बंद होके आता है। अगर पेटी में बंद होके ना आए तो वो 75 बीमारियों की बीमाजगा बन के आता है। और जब रियासत में पहुंचता है 22-24 साल 30 साल भाई से पैसे बेचता है, रेवेन्यू इन लोगों को बेचता है, बेच के जब वो यहाँ पे पहुंचता है तो आगे में उसे मिलता क्या है? उसे अपने घर के पास कोई सहूलत नहीं मिलती। वो पैसे भी देने को तैयार होता है मगर उसको उसकी सेहत की सहूलत नहीं मिलती। हमारे अस्पतालों के अंदर जो सेहत की सहूलियात का इंतजाम है वो आप देख लें कि किस किस्म का है। यहाँ से पिंडी रेफर और रास्ते में उसकी जान निकल जाती है और बिलाहर वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है। और उस पर भी हम ये कहते हैं कि जी जैसे अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह की मर्जी नहीं, इसमें रियासत का कसूर शामिल है। रियासत को चाहिए कि वो लोगों को, वो अपने लोगों को जो है वो सहूलियात मुहैया करे। वो लोग जो उसके लिए बाहर से ज़र मुबादला करवा के बेचते हैं, तो 30 साल 40 साल हमारे लोगों को
عرب کے تپتے ریگستانوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے پڑھے لکھے نوجوانوں کو. آج کل آپ دیکھیں انگلینڈ کے ویزے لگنے کی ریشو بے شمار ہے. ہمارے نوجوان تیزی سے یورپ کی طرف بھاگ رہے ہیں، مگر یورپ میں پہنچ کے کر کیا رہے ہیں؟ کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے، کوئی ہوٹلوں پہ برتن دھو رہا ہے. وہ نوجوان جنہوں نے اس مٹی کو سونے میں بدلنا تھا، وہ نوجوان جنہوں نے اس پانی کی بجلی سے جو ہے وہ فائدہ اٹھانا تھا، وہ نوجوان آج کہاں پہ ہیں؟ وہ نوجوان جو ہے وہ عرب کے اندر اس کے تپتے ریگستانوں میں کھجل خوار ہو رہے ہیں. وہ ہوٹلوں پہ انگلینڈ اور یورپ کے اندر کھجل خوار ہو رہے ہیں. یہاں کی ایک بہت بڑی عوام وہاں پہ موجود ہے، وہ میری ان باتوں کی تائید کرے گی کہ یہاں کے نوجوان وہاں جا کے کس حال میں رہے ہیں. وہ نوجوان جسے باپ اتنی خواہشات کے ساتھ جو ہے وہ فخر کے ساتھ پڑھا کے کہتا ہے میں نے آج بیٹا پڑھایا، اگر وہی باپ اس بیٹے کا حال انگلینڈ یا یورپ کے اندر جا کے دیکھ لے، خدا کی قسم شرم سے مر جائے کہ میں نے 16 سال اپنے پیسے کہاں پہ ضائع کیے ہیں. تو اس میں قصور کس کا ہے؟ اس میں قصور ریاست کا ہے. تو آزاد کشمیر کے اندر ریاست نہیں ہے بلکہ ڈنگ ٹپاؤ ایک پالیسی کے تحت ایک نظام ہے جس کا بنیادی مقصد ہے کہ یہاں کی 50 لاکھ لوگوں کو ایک لولی لنگڑی کرسی کے پیچھے لگا کے رکھنا ہے تاکہ وہ آزادی کا مطالبہ نہ کریں. میرے لوگوں، آزادی کا مطلب یہ ہے کہ جو 84,471 مربع میل ریاست ہے اس کو ری یونائٹ کیا جائے، اس کو وحدت میں لایا جائے، تمام لوگوں کو مل بیٹھنے کا موقع فراہم کیا جائے. اور بھی اس طرف بھی کون ہے؟ کشمیری. اس طرف بھی کون ہے؟ کشمیری. کشمیریوں سے آگے بڑھ کے چلے جائیں. اس طرف بیٹا بیٹھا ہوا ہے تو اس طرف باپ بیٹھا ہوا ہے، اس طرف بہن بیٹھی ہوئی ہے تو اس طرف بھائی بیٹھا ہوا ہے. ہمارے لوگ ہیں یہ جو قابض افواج یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، آئے روز ان کے درمیان شیلنگ ہے جو ہے وہ ڈرامہ ہوتا ہے. یہ بتائیں آپ اس میں سے کہ اس میں آپ کا کتنا رول ہوتا ہے، اس میں آپ کا کتنا مسئلہ ہوتا ہے. مجھے اس فوج کے گولہ چلانے سے کوئی خوشی نہیں ہوتی، میرا اس کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہوتا. مجھے اس فوج کے گولہ چلانے سے کوئی سروکار، کوئی خوشی نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس طرف کے کشمیری کو ہوتی ہے. کیوں کہ نہ یہ فوج ہماری ہے نہ وہ فوج ہماری ہے. یہاں پر جو باتیں جرنیلوں اور فوجوں کے والے سے ہوئی ہیں وہ 22 اکتوبر کو یہاں پہ انہوں نے قبائلی داخل کیے تو اس وقت حالات یہ تھے کہ پاکستان نیا وجود میں آیا تھا اور پاکستان کو خطرہ تھا کہ اخوان جو ہے وہ ڈیورنڈ لائن حاصل کرنے کے لیے، اس معاہدے کو توڑنے کے لیے، اپنے علاقے واپس کرنے کے لیے پاکستان پر حملہ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے ریلوے کا لیاقت علی خان کا کوئی رشتہ دار جو ہے جو ریلوے کا ایک ریزرو افسر تھا اس کو سربراہ بنا کے یہاں فوج بھیج دی اور اس کی سربراہی میں لوگ بھیج دیے، قبائلی جتھے بھیج دیے. انہوں نے جو ظلم و ستم کیے تو یہاں میرے کسی بھائی نے کرشنا مہتا کی کتاب کا تذکرہ کیا تھا. آپ سعید اسد کی کتاب بھی پڑھیں، آپ کرشنا مہتا کی کتاب پڑھیں. ہم یہ نہیں کہتے اس کی پڑھو اور اس کی نہ پڑھو، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں وہ ہندو تھی اور لہٰذا وہ اپنی بات لکھتی ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں اس طرف کے لوگوں کو پڑھو، اس طرف کے لوگوں کو پڑھو. اور اس سے زیادہ بہتر ہے کہ یہاں کے بزرگ لوگ موجود ہوں گے جو 47 کے اس مسئلے میں موجود تھے. آپ ان کی کہانیاں جا کے پوچھ لو کہ اصل میں ہوا کیا تھا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ فوج جو تھی اس نے ڈرامہ کیا کھیلا، ان قبائلیوں کے ہاتھوں میں بندوقیں دے دی اور ان کو کشمیر پہ چڑھائی کرنے کے لیے بھیج دیا. جب یہاں سے مسئلہ ٹھنڈا ہوا ایران کے ساتھ معاہدہ کو لیا. جب وہاں سے معاملہ ٹھنڈا ہوا تو وہاں پہ روس افغان جنگ ہو رہی تھی، انہوں نے ان جتھوں کو بندوقیں دی اور پھر وہاں پہ بھیج دیا. پھر وہاں سے جب مسئلہ ٹھنڈا ہوا تو پھر کشمیر میں جب لبریشن فرنٹ نے مسلح جدوجہد شروع کی اور وہ مسلح جدوجہد کامیابی کے بالکل پاس پہنچ گئی تو وہی قبائلی جتھے افغانستان سے اٹھا کے انہوں نے کشمیر میں بھیجے. ہاتھ میں کیا دیا؟ بندوق. ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس فوج نے ان معصوم قبائلیوں کے ہاتھوں میں ہمیشہ بندوق دی. پھر 2005 6 7 کے اندر جب نیا ورلڈ آرڈر آیا، مشرف امریکہ کے ساتھ مل گیا، یہ جو مجاہد تھے، یہ جو غازی تھے، یہ سارے دہشت گرد بن کے تو ان کو پاکستانی فوج نے بتا کے کہا ہمارے ساتھ بات کرو، آپ ٹیبل پہ بیٹھو. اور لوگوں یہ سوچو کہ جس لوگوں کے ہاتھوں میں تم نے 72 سال بندوقیں تھمائی ہیں، آپ 2007 میں ان کو آ کے کہو کہ ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھو، ہمارے ساتھ بات کرو. وہ پھر بات نہیں کریں گے، وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ تم نے ہمیں 72 سال سے ایک ہی چیز سکھائی ہے، گولی مارنا، گولی کھانا. اب ہمیں امن کی طرف مت بلاؤ، ہمیں یہ بتاؤ کہ گولی کہاں کھانی ہے، گولی کہاں مارنی ہے. جب انہوں نے ان کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کی
تو آپ نے دیکھا 2007-8 کے اندر پاکستان کا وہ کون سا بینک ہے جہاں پہ جناب شام کو خبر نہیں ملتی تھی ٹی وی پہ کہ بم دھماکہ ہو گیا ہے، اسکولوں میں بم دھماکے، کالجوں میں بم دھماکے، ہوٹلوں پہ بم دھماکے، ان کے گلی کچھ لرز اٹھے، ان کی روحیں کانپ اٹھی. یہ جو دنیا کو ایک نمبر کی فوج کہتی ہے، ان کی ٹانگیں کانپنے لگی گئی. ان کی ٹانگیں کانپنے پر پھر کیا ہوا کہ انہوں نے ان کے خلاف گڈ طالبان، بیڈ طالبان کے نام سے ایک آپریشن جاری کیا، اور جو ان کی بات مان رہے تھے وہ گڈ ہو گئے، اور جو نہیں مان رہے تھے وہ بیڈ ہو رہے تھے. آج آپ دیکھیں وہی طالبان، وہی لوگ، وہی جو پرامن قبائلی تھے، خوبصورت بچے جو کھیلنے میں بہت اچھے، پڑھنے میں بہت اچھے، اگر ان کے ہاتھوں میں قلم دی جاتی تو آج وہاں سے پاکستان کے لیے ڈاکٹر پیدا ہوتا، انجینئر پیدا ہوتا، پروفیسر پیدا ہوتا، ٹیچر پیدا ہوتا، کوئی جو ہے وہ سائنسدان پیدا ہوتا. وہاں سے پیدا کیا ہو رہے ہیں؟ پوری دنیا چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے. وہاں سے کیا پیدا ہو رہے ہیں؟ وہاں سے پیدا ہو رہے ہیں دہشت گرد. آپ دیکھیں دنیا نے کیا بنائے، انسٹیٹیوٹ بنائے. انہوں نے کیا بنایا؟ انہوں نے لشکر طیبہ بنائی، انہوں نے جماعت الدعوہ بنائی، انہوں نے لشکر الاسلام بنائی، انہوں نے جماعت پتہ نہیں وہ لشکر ابابیل بنائی، اور بے شمار جاتی تنظیمیں بنا کے انہوں نے دنیا کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی، اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کو استعمال کر کے دنیا کا، کشمیر کا کیس ہمیشہ خراب کیا. اس سارے عمل کے اوپر جو ہمارا رونا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے کام وہ ہمیشہ کشمیر کی قربانی دے کر کرتے رہے، اور ہم کشمیریوں کو غلام بنائے رکھا 72 سال سے. اور جب 2019 کو یہ معاملہ ہوا تو چائنا یونائٹڈ نیشن کے مسئلے کے اوپر جو ہے وہ یہ مسئلہ لے کے گیا. میں اپنی آخری بات آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم خلاف نہیں ہیں، ہم ان کے ان حرکتوں کے خلاف ہیں جن کو انہوں نے استعمال کر کے یہ کیا. آج آپ دیکھیں منظور پشتین کی شکل میں پرامن وہ اخوان جو ہیں، پرامن وہ جو قبائلی ہیں، وہ جو سواتی ہیں، وہ اس سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، اور ان کی پھر سے ٹانگیں کانپتی ہیں، اور یہ اس کو پتہ نہیں کیا کیا الزام لگا رہے ہیں. اگر وہ الزام شدہ ہے تو اس کے پیچھے کھڑی عوام کی تعداد کو دیکھا جائے. وہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ وہ امن چاہتے ہیں، ان کے خلاف ظلم و ستم ہوا ہے. تو میں آخری بات کے طور پر آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ لبریشن فرنٹ اس ساری جدوجہد کو کنکلوڈ کر کے آپ کو کہتا ہے کہ ہمیں کوئی جو ہے وہ آزادی نہیں لے کر دینا چاہتا، کوئی ہمارا وکیل نہیں ہے. آخری بات یہ ہے کہ وہ ایک لطیفہ تھا کہ کسی بندے کے گھر کا مسئلہ بن گیا تو اس نے ایک وکیل کے پاس گیا. میں وکالت والوں سے بھی جو ہے وہ معذرت کے ساتھ، وہ ایک وکیل کے پاس گیا کہ میرے گھر کا مسئلہ ہے. تو اس کے ایک پڑوسی نے پوچھا بھائی کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی کہ جگہ ہو رہی ہے کیس کے اوپر، تو مسئلہ چل رہا ہے. دوسری بار پڑوسی ملا، جناب مسئلہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی وہ گاڑی جس میں عدالت میں آیا جایا کرتا تھا، آج کل اس پر وکیل صاحب گئے جو ہے وہ عدالت میں آ کر آتے جاتے ہیں. آخر بار اس نے پوچھا جناب بتائیں آپ کا مسئلہ کہاں تک پہنچا؟ تو اس بندے نے کہا آج کل اس مکان میں وکیل صاحب رہتے ہیں جس کا میں کیس لڑ رہا تھا، ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا ہے. ہم سے دنیا پوچھتی ہے کیا چاہیے، ہم کہتے ہیں ذاتی، کون لے کر دے گا؟ ہم نے ہمیشہ یہی کہا وہ پاکستان ہمارا وکیل ہے، پاکستان ہمارا وکیل ہے. پہلے اس نے ریاست پر قبضہ کیا، پھر ہمارے دریاؤں پر قبضہ کیا، ہمارے وسائل پر قبضہ کیا، اس سے بجلی حاصل کر کے قبضہ کیا، پانی پر قبضہ کیا، ہمارے جنگلوں پر قبضہ کیا. اور آپ نے دیکھا کہ 15ویں ترمیم کی شکل میں انہوں نے آج جو ہے وہ ہمارے تمام حقوق مٹا کے مکمل طور پر اس ریاست کے اوپر جو ہے وہ قابض ہونے کی کوشش کی، جس پر رات کو بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے ایک بہترین تحریک چلائی ہے. لوگوں اسی سٹیمنے کی، اسی اصول کی ضرورت ہے کہ ہم پھر سے جو ہے اگر انہوں نے ایسی کوئی کوشش کی ہماری ریاست کو بندر بانٹ، لیکن ہم نے اسی لیے بیٹھنا نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا عمل کریں گے تو ہم نکلیں گے. ہم نے نکلنا ہے آزادی کے خلاف. اور انشاءاللہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم یہ سیز فار لائن پہ جا کے کیا کر لیتے ہو، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں ہم جسکول گئے، تتری نوٹ گئے، آج چھم جوڑیاں ہیں. ہم یہ پریکٹس پہلی بار نہیں کر رہے. جو لوگ کہتے ہیں بارڈر توڑو، ہم نے 1992 میں 7 لوگوں کو شہید کروا کے ہم نے سیز فار لائن چکوٹھی سے توڑا. وہ شہادتیں آج بھی جائیں، آج وہ خبریں آزاد کشمیر میں موجود ہیں. ہم نے جب یہ جسکول میں جانے سے پہلے گرٹا کے ہمارے ساتھ